کے سلسلے میں یہاں سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں. اس سلسلے میں آج جو کورٹ پروسیڈنگز ہوئی ہیں، سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا جناب حامد خان صاحب سے کہ ہم کورٹ پروسیڈنگز کے بارے میں سر جو بھی ہے اور کیس کے بارے میں بتائیں گے. سینٹر آ جائے ادھر ہو جائے سر میں ادھر آپ ادھر ہو. جی ہاں، بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کی طرف سے آج بہت ساری پٹیشنز فائل کی گئی تھی 26ویں ترمیم کی آئینی حیثیت کے خلاف، اور بحث کے بعد آخر اس بینچ نے ان کو ایڈمٹ کیا ہے. لیکن سب سے اہم سٹیپ جو تھا اس بارے میں وہ یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری پٹیشنز جو ہیں فل کورٹ کے سامنے لگیں، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی نظیر ہے ہمارا پریسیڈنٹ ہے، چاہے وہ 18ویں ترمیم تھی یا وہ 21ویں ترمیم تھی، دونوں فل کورٹ نے سن کے ڈیسائیڈ کی تھی 2010 اور 2015 میں. یہ بات ان کو ہم نے کہی ہے کہ آپ اس کو فل کورٹ کے لیے چیف جسٹس کو بھیجیں. انہوں نے یہ ہماری اپلیکیشن فل کورٹ بنانے کے لیے ایڈمٹ کی ہے، اس پر نوٹس جاری کیا ہے. اسی طرح ہماری اپلیکیشن تھی کہ یہ کیس جو ہے لائیو اسٹریمنگ ہو، یعنی یہ اوپن ہو پبلکلی، جیسے پہلے کچھ کیسز میں جو کارروائی عدالت کی ہے وہ سارے ٹی وی نیٹ ورک پہ دکھائی جاتی تھی. ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اس کیس کی، کیونکہ 26ویں ترمیم ایک آئین پر بہت بڑا ڈاکہ مارا گیا ہے اور اس سے کوشش کی گئی ہے آزاد عدلیہ کو تباہ و برباد کرنے کی. اس لیے یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم اس 26ویں ترمیم کو ختم کریں، تاکہ ایک دفعہ پھر آئین اپنی اصلی شکل میں واپس آئے اور اسی طرح جو عدالتیں ہیں وہ آزاد ہوں اور آزادی سے اپنے فیصلے کر سکیں. تو اس لیے یہ کیس میں ایڈمیشن ہو گئی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا جناب عابد زبیری صاحب سے، سابق صدر سپریم کورٹ بار جی، وہ اس بارے میں ممبر پاکستان بار ممبر پاکستان بار کونسل جی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حامد خان صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں. ہم لوگ پاکستان بار کے میں کچھ ممبران ہیں جنہوں نے بھی پٹیشن داخل کی، اور بلوچستان بار کی طرف سے شفقت چوہان صاحب یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھی. دیکھیے، اس کے اندر مین مدعا جو ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس نے بالکل آئین کے اوپر ایک قدغن لگا دی ہے. آزاد عدلیہ کا مطلب ہے کہ آزاد عدلیہ ہو جس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی صحیح ہو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے ججز، کس طرح سے جج اپوائنٹ ہو رہے ہیں کہ پارلیمان اور ایگزیکٹو کی وہاں اکثریت ہو گئی ہے، اور پاکستان بار کے بھی ممبر جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں. جو چیف جسٹس یا ججز کا نام دیتے ہیں وہ اپوائنٹ ہی نہیں ہوتے لوگ. تو یہ اس سے آپ نے اپنی اگر عدلیہ کو بھی اپنے ایک پولیٹیکلی اپنے تابع کر لیا تو کہاں انصاف ملے گا. اور وہ آپ کے جو 7 کیسز ہوتے ہیں وہ سارے حکومت کے خلاف ہوتی ہیں، پٹیشنز حکومت کے اس کے ایکشنز کے خلاف. اب وہی ایک جوڈیشل کمیشن میں جن میں ان کی اکثریت ہے پارلیمان کے ممبران کی اور اس کی ایگزیکٹو کی، وہی اب بینچز بنائیں گے. اب اسی کے سامنے کیس چلے گا تو کس طرح سے یہ انصاف ہوگا. ہم سارے سپریم کورٹ کے ججز کا احترام کرتے ہیں، اس لیے ہمارا مدعا یہی ہے کہ اتنی بڑی آئینی ترمیم ہے جس میں پورا کورٹ سنے، جس میں بشمول یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز سنیں اس کو اور فیصلہ کریں کہ کیا یہ آئینی ترمیم اور یہ جو جوڈیشل کمیشن 191A اور 202A ہے، اور ججوں کا ایویلویشن ہوگا ہائی کورٹ کے ججوں کا، وہ صحیح کام کر رہے ہیں نہیں. اس طرح سے کیا یہ آئین کو تباہ کر دیا گیا، آزاد عدلیہ کو تباہ کر دیا گیا ہے. اور کیا اس ملک کے اوپر اگر آپ کی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے ہماری یہ جد و جہد ہے، اور ہم آپ کا بھی شکریہ کرتے ہیں، آپ نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. بہت شکریہ. ہماری آج کی اس ہیئرنگ کے دوران ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے تمام بار کونسلز کے نمائندے موجود تھے. میں اس سلسلے میں ریکویسٹ کروں گا جناب راہب بلیدی صاحب سے، بلوچستان بار کونسل وائس چیئرمین، ادھر آ جاؤ اپنے خیالات کا اظہار. آ جاؤ. بہت شکریہ. آج یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی وکلا تنظیموں کے لیے. اس میں پاکستان بار کونسل اسپیشلی سپریم کورٹ بار کے سابقہ صدور منیر ملک صاحب، حامد خان، علی احمد کرد، امان اللہ کنرانی،
عابد زبیری سمیت ہمارے شہباز کھوسہ سمیت ہمارے جتنے بھی اس وقت پورے پاکستان بھر کے وکلا نمائندہ تنظیموں نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے. بلوچستان بار کونسل، سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین، پنجاب بار کونسل سے ہمارے ممبران ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کا، پشاور ہائی کورٹ کا